الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من عطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. رواه الترمذی. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف تلاوت کی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات دلوں کو لگنے والی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہماری زندگی کی تربیت ہوتی ہے. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم براہ راست اللہ سے ہوا کرتے ہیں. یا تو جبریل کے واسطے سے ملتے ہیں یا اللہ ان کے قلوب پر ڈال دیا کرتا ہے. تو انبیاء کے علوم براہ راست اوپر سے ہوا کرتے ہیں. اس لیے دنیا کی باتوں میں جھوٹ کا شبہ ہو سکتا ہے لیکن انبیاء کی باتوں میں جھوٹ کا شبہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے لے کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پند و نصائح میں ایک نصیحت یہ نقل کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یوں فرمایا: اے لوگو، اپنا پیسہ اس جگہ جمع نہ کرو جہاں کیڑے پڑ جاتے ہیں، جہاں کیڑے کھا جاتے ہیں، جہاں چوری کا خطرہ ہے، جہاں ڈاکو کا خطرہ ہے، یعنی زمین پر، مگر بقدر ضرورت، جو تمہاری ضرورت کا ہو. اپنا پیسہ وہاں جمع کرو جہاں کیڑے نہیں پڑتے، جہاں چوری کا خطرہ نہیں، جہاں ڈاکو کا خطرہ نہیں، جہاں لوٹ مار کا خطرہ نہیں، اور وہ ہے اللہ کی ذات. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دو، اس کے پاس جمع کراؤ، دنیا میں اپنے پاس رکھنے کے بجائے. تو یہ تعلیمات جو ہیں وہ انبیاء کی تعلیمات مجھے اور آپ کو، دنیا کے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے. دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں انسانوں میں جنوں کی بات نہیں کرتا. جنوں کی ایک دنیا ہے جس کے مستقل کسی موقع پر میں عرض کروں گا جنوں سے متعلق. تو اس وقت جنوں پر تذکرہ نہیں کرنا ہے، شیاطین اور ابلیس کی ذریت پر ہم کو تذکرہ نہیں کرنا ہے، وہ بھی جنوں ہی میں سے ہیں. خود انسانوں میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ انسان ہے جس میں شیطانی صفت کا غلبہ ہے، یعنی شیاطین کی صفت ان میں بہت زیادہ ہے. جیسے شیطان کسی کو گمراہ کرتا ہے، انسان بھی گمراہ کرتا ہے. جیسے شیطان چاہتا ہے کہ کوئی جہنم میں جائے، بہت سے لوگ انسان بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے. جیسے شیطان لوگوں کو بے نمازی بناتا ہے، بہت سے انسان بھی وہ ہیں جو لوگوں کو بے نمازی بناتے ہیں. جیسے شیطان لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، میاں بیوی میں جدائی کرواتا ہے، ایک طالب علم اور اسٹوڈنٹ کو علم دین سے محروم کرتا ہے. انسان میں سے بھی کچھ لوگ وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو میاں بیوی میں تفریق کراتے ہیں، جدائی کرواتے ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ کو علم دین سے محروم کرتے ہیں دنیا کی لالچ دے کر، پیسے دے کر. بہرحال انسانوں میں ایک انسان وہ ہوتا ہے جس میں شیطانی غلبہ ہوتا ہے. انسانوں میں ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کو حیوان کہا جاتا ہے. جیسے جانور کی صفت ہے کہ وہ اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہیں دیکھتا، جہاں چاہتا ہے اپنے خواہش جس سے چاہتا ہے پوری کر لیتا ہے. جس کے کھیت اور فارم میں چاہا منہ ڈال دیا، وہ کھانے پینے میں بھی کوئی تمیز نہیں کرتا. کچھ انسان حیوان ہوا کرتے ہیں جو خواہشات کے پورا کرنے میں جس کا چاہتے ہیں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور بے حیائی کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ماں سامنے ہے، والد سامنے ہے، بھائی سامنے ہے، بہن سامنے ہے، معاشرہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود یہ بے حیائی سے
باز نہیں آتا، رکتا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا فاتق الحیا فافعل ما شئت، جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہے کرو، مطلب برائیوں میں تم مبتلا ہوتے ہو، یہ ایک حیوانی صفت ہے۔ انبیاء کرام شیطانی صفات سے نکال کر، حیوانی صفات سے نکال کر انسانی صفات میں لانا چاہتے ہیں۔ انسان انس سے نکلا ہے، انس کا معنی محبت کرنا، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے محبت کرے، اپنے اللہ سے محبت کرے، اپنی شریعت سے محبت کرے، اپنے قرآن سے محبت کرے، اپنے نبی علیہ السلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداء ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ سے محبت کریں ہم۔ یہ ہماری انسیت، ہماری محبت انبیاء کرام علیہ السلام سے، ان کی تعلیمات سے، قرآن سے ہونا چاہیے۔ بہرحال ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں شیطنت سے نکال کر، حیوانیت سے نکال کر انسان بنانے کے لیے آئی ہے۔ انہی تعلیمات میں سے میں نے ایک حدیث شریف کا ٹکڑا پڑھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ اس روایت پر اگر تقریر کرنے جاؤں، اس کی شرح کرنے جاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مجھے صرف اس روایت میں آخری جو جملہ ہے وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، غصے کا جو مسئلہ ہے اس پر کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم کسی کو دو اللہ کے واسطے دو، دنیا کی نیت سے نہ دو، اس نیت سے نہ دو کہ یہ بندہ خوش ہو جائے، میری تعریف کرے گا، یا یہ جو ہے مجھے کچھ دے گا، یا میں نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ دے گا۔ یہ قطعاً دنیا کی نیت نہ ہو، اللہ کی رضا کی نیت ہو۔ اسی لیے صدقے میں چاہے وہ نفل صدقہ ہو، واجب صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، ہمیں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، چاہے سامنے والا مجھے جزاک اللہ بھی نہ کہے، میرا شکریہ بھی ادا نہ کرے، مجھے تعریفی کلمہ بھی نہ کہے، تب بھی میں تو یہی سوچوں گا میں نے اللہ کے لیے دیا ہے۔ ہماری زندگی کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہماری زندگیاں طالب بن چکی ہے شکریہ کی کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دو لفظ کے ذریعے سے اپنے خرچ اور اپنے صدقے کا بدلہ دنیا ہی میں لے لیتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے من اعطى للہ، جو دیں، حتیٰ کہ اپنے اہل و عیال پر جب ہم خرچ کریں تو بھی ہماری نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، میرے اللہ نے میری بیوی کی کفالت میرے ذمے رکھی ہے، میرے بچوں کی کفالت میرے ذمے رکھی ہے، تو ادھر خرچ بھی ہو جائے گا اور ادھر ثواب بھی مل جائے گا۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ہر عمل میں صرف نیت کی ضرورت ہے، اگر نیت کرو گے تو وہ عمل ثواب بھی بن جائے گا۔ اب بیوی کو دینا تو ہے ہی، بچوں کو دینا تو ہے ہی، نیت نہیں کرو گے تب بھی ہم دینے والے ہیں۔ تو بھائی جب خرچ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا نظام، حتیٰ کہ مکان کے کرائے کا نظام، کہ ہم کرایہ بھر رہے ہیں اپنے مکان کا، اپارٹمنٹ کا، تو ہم یہ سوچے کہ میرے بیوی بچوں کو مکان دینا، سکونت دینا، ان کو رکھنا، یہ میرے ذمہ ضروری ہے، ان کی عفت و عصمت کی حفاظت ہوگی، اس لیے میں اس مکان کو رکھ رہا ہوں۔ اس کرایہ دینے پر بھی اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو کرایہ تو ہم دینے ہی والے ہیں، تھوڑی سی نیت ہم کر لیں تو مفت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ کتنی اچھی بات شریعت نے فرمائی کہ تم اس پر نیت کرتے رہو، ہم تمہیں ثواب بھی عطا فرما دیں گے۔ اب بچوں کا خرچ تو ہم دیتے ہی ہیں، دینے ہی والے ہیں، لیکن اگر اس نیت سے دیں کہ شریعت نے میرے اوپر میرے بچوں کی کفالت رکھی ہے، اس نیت سے میں دے رہا ہوں، تو بچوں پر خرچ کرنا باعث ثواب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں تھوڑی سی نیت کر لو، جو دنیا کا عمل ہے وہ بھی دین بن جائے گا۔ نماز تو ہے ہی نیت، اس کے بغیر تو نماز ہوگی نہیں۔
روزے میں تو ہے ہی نیت، اس کے بغیر تو روزہ ہوگا نہیں، زکوٰۃ میں تو ہے ہی نیت اپنی جگہ، اس کے بغیر تو زکوٰۃ ادا ہوگی نہیں، حج میں تو ہے ہی نیت، فرض ہے، ان تمام عبادتوں کے اندر نیت کرنا فرض ہے۔ لیکن یہ جو دنیا کے اعمال ہیں، جو خرچ کرنا، جو جاب پر جانا، دکان چلانا، اپنی بیوی کے ساتھ ملنا، اپنے بچوں کے ساتھ ملنا، اپنے دوستوں کے ساتھ ملنا، اپنے متعلقین کے ساتھ ملنا، کسی سے مصافحہ کرنا، یہ سب میں بھی اگر ہم دین کی نیت کر لیتے ہیں تو دنیا کا عمل بھی دین بن جاتا ہے، ثواب بن جاتا ہے۔ یہ آسان شریعت ہے، یہ ایک آسان شریعت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ نمبر 2، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر ہم کسی کو نہ دیں تو وہ بھی اللہ کے خاطر ہو، میری ذاتی دشمنی نہ ہو، اللہ کے خاطر میں نہ دوں کہ یہ جو ہے فاسق ہے، یہ فاجر ہے، اطاعت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی بغاوت کرتا ہے، شریعت کے خلاف بولتا ہے، سنتوں کے خلاف بولتا ہے، میرے نبی کی توہین کرتا ہے، میں اس لیے اس کو نہیں دیتا ہوں۔ تو نہ دینا ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہ ہو، اللہ کے خاطر ہو۔ یہ 2 نشانی ایمان کی ہو گئی۔ من اعطى للہ، اللہ کے لیے دینا، ومنع للہ، اللہ کے لیے روکنا۔ نمبر 3، وَأَحَبَّ لِلَّهِ، محبت کرو تو اللہ کے لیے محبت کرو، دنیا کے خاطر محبت نہیں۔ آپ نے ہدیہ دیا اس لیے محبت کروں، آپ نے میری عزت کر دی اس لیے محبت کروں، آپ نے میرا کوئی کام کر دیا اس لیے محبت کروں، اس لیے نہیں، اس لیے محبت کروں کہ مومن مومن کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مجھے ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ سنت ہے، اس لیے میں محبت کر رہا ہوں۔ فرمایا اگر تم محبت بھی کرو تو اللہ کے لیے محبت کرو۔ ہماری محبتوں میں دنیاوی غرض ہوا کرتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا اس لیے میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، اگر یہ معاملہ نہ کرتے تو میں آپ سے محبت نہ کرتا۔ تو محبت میں بھی ذات خداوندی ہونا چاہیے۔ نمبر 4، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، مجھے اس پر کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ دشمنی رکھیں وہ بھی اللہ کے خاطر۔ آج میری آپ کی سب کی دشمنیوں کا مقصد ذاتی غرض ہے۔ بیٹا جاب پہ نہیں جاتا اس لیے تو دشمنی ہے، لیکن بیٹا نماز نہیں پڑھتا اس لیے کوئی دشمنی نہیں کرتا۔ بیٹا جو ہے فسق و فجور کر رہا ہے، ڈرگس میں مبتلا ہے، اس لیے تو کوئی دشمنی نہیں کرتا۔ اگر دشمنی ہے تو وہ کما کر نہیں لا رہا ہے، وہ پیسہ نہیں دے رہا ہے، وہ ہم کو گھر میں نہیں دے رہا ہے، اس لیے میں اس سے دشمنی کر رہا ہوں، یہ دشمنی کی بنیاد نہیں۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے ہم جو ہے دشمنی کرنے والے ہو۔ شریعت میں بے شمار واقعات ہے، میں مست نمونہ چند واقعات بیان کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں میں 2 آدمی کا بہت زیادہ نام آیا، ایک وحشی اور دوسری ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے۔ حتیٰ کہ ہندہ اور وحشی یہ دونوں کے دونوں وہ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر جن 12-14 آدمیوں کو نبی علیہ السلام نے حرم میں بلکہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں اور استار کعبہ میں مارنے کا حکم دیا تھا، یہ ہیڈ لسٹ کے اندر یہ دونوں بھی تھے، ہندہ اور وحشی۔ اب آپ انداز لگائیں کہ حرم کے اندر تو حرم معمون جگہ ہے، امن کی جگہ ہے، استار کعبہ اور غلاف کعبہ کتنا محترم جگہ ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے صبح سے شام تک اللہ نے حرم کو حلال کر دیا تھا ایک دن کے لیے فتح مکہ کے اندر، اور فرمایا اگر یہ ہیڈ لسٹ جن کے نام ہے یہ وہاں بھی مل جائیں تو آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ آپ انداز لگائیں کہ دشمنی کا کیا حال ہوگا۔ یہی وہ ہندہ ہے کہ جس نے احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کیا تھا اور اندر سے کلیجہ نکال کر کچا چبایا تھا۔ دشمنی کی بھی کوئی حد ہوگی کہ انسان کا کلیجہ نکال کر کچا چبائے، یہ بھی تو کوئی حد ہو گئی۔ لیکن یہی ہندہ اور یہی وحشی فتح مکہ کے بعد بھاگ گئے وہاں سے
اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کیا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو منظور فرمایا۔ صرف ایمان منظور نہیں فرمایا بلکہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی اور ان سے روایات بھی منقول ہوئی۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم رحمہم اللہ تعالی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس ہندہ کی روایتوں کو اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں۔ جو عورت واجب القتل تھی وہ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی، وہ وحشی جو واجب القتل تھا وہ وحشی کیا بن گیا؟ رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا۔ اشارہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان دونوں واقعے کے ذریعے سے کہ دیکھو میری دشمنی ان دونوں کے ساتھ اپنے ذاتی مقصد کی بنیاد پر نہیں تھی، اللہ کے خاطر تھی، اور جب وہ اللہ کے نیک بندے بنے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو پھر وہ میرے بھی دوست ہیں، میرے بھی صحابہ ہیں، میرے بھی امتی ہیں، میرے بھی ماننے والے ہیں۔ امت کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ دیکھو دنیا کے اندر دشمنی جو ہے وہ اللہ کے خاطر ہونی چاہیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام محترم ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ان کا پرنالہ کس کو بولتے ہیں؟ جو پانی بارش کا نکلتا ہے نا اس کو پرنالہ بولتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے اوپر یوں پرنالہ لگا ہوا ہے تو کعبۃ اللہ کا پانی جب بارش گرتا ہے تو وہاں سے نیچے گرتا ہے، تو جو پانی نکلنے کا راستہ جو ہوتا ہے نا اس کو پرنالہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عباس کا مکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد نبوی کے پڑوس میں تھا اور پانی کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب مسجد کا اگلا حصہ بڑھایا، 2 یا 3 صفوں کے بقدر آگے بڑھایا تو وہ پرنالہ بیچ میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو پوچھے بغیر پرنالہ توڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسئلے پر بڑا غصہ آیا اور فرمایا آپ نے ہمارا پرنالہ توڑ دیا۔ فرمایا کہ مسجد کی طرف آ رہا تھا اس لیے میں نے توڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں اس پرنالے کو لگانے کے لیے میں نے نبی سے اجازت لی تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں نے یہ پرنالہ لگایا تھا اور حضرت نے مجھ کو اس کی اجازت دی تھی اور فرمایا کوئی حرج نہیں تم اس پرنالے کو اس طرف لگا دو۔ تو جس کی اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی آپ نے اس پرنالے کو پوچھے بغیر توڑ دیا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا حضرت عباس کا اور چلے وہاں جہاں پرنالہ تھا اور اپنی کمر کو جھکا دیا اور عمر جو ہے وہ یوں جانور کی طرح جھک گئے اور فرمایا عباس میری کمر پر کھڑے ہو کر کے پرنالہ لگاؤ، اس لیے کہ جو نبی نے لگایا تھا عمر کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کو توڑ دے۔ یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ عمر کو ذاتی دشمنی کوئی نہیں تھی، یہ تو اللہ کے گھر کے خاطر آپ نے پرنالے کو نکالا تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں غرامی آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک گئے اور اپنے کمر پر کھڑے رکھ کر حضرت عباس کو فرمایا اس پرنالے کو درست کرو، اپنے ہاتھوں سے لگا دو۔ لیکن حضرت عباس نے فرمایا کہ بس آپ نے تسلیم کر لیا، آپ نے مان لیا ہے، بس مسئلہ ختم، اب مجھے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو دوسری طرف لگا لوں گا۔ بہرحال مجھے ان واقعات سے یہ بتانا ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے صحابہ، ہمارے بزرگان دین جن کے نام پر آج ہم روٹیاں کھا رہے ہیں، جن کے نام پر ہمیں داڑھی نصیب ہوئی، جن کے نام پر ہمیں ٹوپی نصیب ہوئی، جن کے نام پر یہ لباس نصیب ہوا، جن کے نام پر ایمان ہمیں نصیب ہوا، جن کے نام پر ہمیں عزت ملی ہے، وہ صحابہ کرام، وہ ہمارے اکابر، وہ ہمارے بزرگان دین، ان کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے موقع پر مقابلے پر دشمن ہے اور آپ اس دشمن کے اوپر بیٹھ چکے ہیں، قابو ہو چکا ہے آپ کا،
آپ مارنا چاہیں تو مار دیتے۔ اتنے میں دشمن نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا، جیسے ہی تھوکا حضرت علی وہاں سے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا دشمن قابو میں تھا، آپ مار دیتے اس کو، اپنا کام تمام کر لیتے۔ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ، اللہ جل شانہ ان سب اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے فیوض سے، ان کے برکات سے پوری امت کو تا قیام قیامت مستفیض فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے جب میں بیٹھا تھا میں اللہ کے لیے تھا، لیکن جب اس نے تھوک دیا مجھ پر تو اب مجھ کو غصہ آ گیا میری ذات کی بنیاد پر، اب مارتا تو ذات کی بنیاد پر مارتا، اللہ کے لیے نہ مارتا، قیامت میں میری پوچھ ہو جاتی۔ بس اس بنیاد پر اپنے دشمن پر قابو ہو چکا تھا، پھر بھی اس کو چھوڑ دیا کہ ذات اپنی آ گئے، اپنی ذاتی دشمنی اس کے اندر آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اکابر کو روانہ فرمایا، اور وہاں مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں کے لوگ اچھی طرح عربی نہیں بول پاتے تھے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ پاتے تھے۔ اس زمانے میں جو ایمان لاتا تھا اس کو صابی کہتے تھے۔ صابی کا معنی مذہب تبدیل کرنے والا، یعنی کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، یا یہودیت کو چھوڑ کر کوئی بھی مذہب کو چھوڑ کر ایمان قبول کر لیں تو مسلمان کو صابی کہتے تھے اس زمانے میں۔ اب جو جس بستی کی طرف حضرت خالد کو بھیجا تھا ان بستی والوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، تو انہوں نے کہا سبانا سبانا سبانا، ہم صابی ہو گئے، ہم صابی ہو گئے، یعنی مسلمان ہو گئے، وہ یہ کہنا چاہتے تھے۔ لیکن حضرت خالد کو یقین نہیں آیا ان لوگوں کے اوپر کہ یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت خالد نے ان میں سے 2-3 فرد کو یا ایک فرد کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو فرمایا خالد تم نے کیوں یہ کام کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو جان بچانے کے لیے کام کر رہے تھے، اپنے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خالد کیا تم نے ان کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ آج ہم جس پر چاہتے ہیں فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو ریاکار ہے، تو مکار ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ کیا کسی کے دل پر ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس طرح پر فتوے لگاتے پھریں کہ تو نالائق ہے اور تیرا دل ایسا ہے اور تیرا دل ایسا ہے؟ مفتیوں کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کے دل کے اوپر فتویٰ لگائیں۔ مفتیوں کو یہ کہا گیا ہے فقہائے کرام کی طرف سے کہ آپ کے سامنے جو سوال آئیں اسی سوال کو دیکھ کر کے آپ جواب دے دیں، اندر کے مسائل کیا ہے اس کے اندر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مفتیوں کو اجازت نہیں ہوتی ہے، میں اور آپ ہم کہاں کے ہو گئے کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر فتوے لگاتے پھریں، کسی کو منافق کہیں، کسی کو کیا کہیں، کسی کو کیا کہیں، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ بہرحال خالد کہنے لگے کہ حضرت وہ تو مارے در کے، فرمایا دل چیر افلا شققت عن قلبی، دل چیرا تھا تم نے؟ اور اس کے بعد حضرت نے یوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میں بری ہوں اس کام سے جس کو خالد کر کے آیا ہے۔ فرمایا میں بری ہوں، میں نے حکم نہیں دیا، میں بری ہوں اس کام سے جو خالد کر کے آیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا خالد تیرا کیا حال ہوگا جب قیامت میں وہ کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا؟ فرمایا خالد تیرا کیا حال ہوگا جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا؟ آپ انداز لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ میں اور آپ ہم سب واقف ہیں اپنے اکابر میں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات گرامی اور آپ کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت پاکیزہ مقدس شخصیت گزری ہے جن کے ہاتھوں پر بے شمار لوگوں کا ایمان ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سماع کے قائل تھے۔ سماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی شان میں یا نبی کی شان میں اشعار پڑھے جائیں تو جوش آ جائیں اور جوش کی وجہ سے کھڑے ہو جائیں اور ذرا سا جھومنے لگے، اس کو سماع کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی ایک قلبی کیفیت تھی۔ آج کل جو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ذکر میں جھومتے ہیں اور یوں ہاتھ مارتے ہیں اور ناچتے ہیں اور کودتے ہیں، اور کوئی یوں گر رہا ہے اور کوئی یوں گر رہا ہے، یہ سب ڈرامے ہیں، یہ ذکر نہیں ہے، یہ سب بیکار ہے، یہ عبث باتیں ہیں، یہ حقیقت ذکر نہیں ہے۔ حضرت کی تو ایک کیفیت تھی،
وہ فنا فی اللہ ہو جاتے تھے، وہ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے تھے، اور قلب پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور کھڑے ہو جاتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، اور تھوڑے سے وجد کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ اس زمانے میں دہلی کے قاضی تھے، جج تھے، قاضی ضیاء الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ وہ پہنچے نظام الدین کے پاس، حضرت نظام الدین سے فرمایا حضرت آپ یہ کام نہ کریں، اپنی ذات پر کنٹرول رکھیں، قابو رکھیں، اس طرح کھڑے نہ ہوا کریں، اس لیے کہ آپ پر تو کیفیت ہے لیکن دوسرے لوگ دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، تو خاموخواہ امت میں ایک بدعت چلی جائے گی، ایک غلط کام چلا جائے گا۔ تو نظام الدین اولیاء کہنے لگے کہ نبی سے اجازت لے لوں۔ دونوں بزرگوں پر غنودگی طاری ہوئی، نظام الدین پر بھی، ضیاء الدین پر بھی، اور دونوں بزرگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرما رہے ہیں، اور دونوں نے اپنا واقعہ رکھا۔ تو ضیاء الدین نے فرمایا حضرت امت میں غلط میسج جائے گا، تو نظام الدین نے فرمایا کہ میری ایک کیفیت ہے حضرت، میں کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سا جواب دے دیا کہ ضیاء الدین، یہ نظام الدین معذور ہے، مطلب اس کا اپنا عذر ہے، اس عذر کی وجہ سے گویا کہ ان پر نظر نہ کی جائے۔ تو ضیاء الدین دہلوی نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت جواب دیا اور عالم غنودگی میں یہ فرمایا حضرت ہم تو آپ کی ظاہری شریعت کے مکلف ہیں اور ظاہری شریعت میں آپ سے ثابت نہیں۔ یہ جواب دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ غنودگی طاری ہوئی، نظام الدین نے کہا سن لیا، تو ضیاء الدین نے کہا جواب بھی تو سن لیا میرا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب ضیاء الدین دہلوی بیمار ہوئے، مرض وفات میں ہیں، میں مختصر واقعہ، بیمار پڑے اور مرض الوفات میں ہیں، تو نظام الدین اولیاء عیادت کے لیے پہنچے، بیمار پرسی کے لیے۔ ضیاء الدین کو بتایا گیا کہ حضرت نظام الدین تشریف لائے ہیں، فرمایا میں مرنے سے پہلے بدعتی کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، وہ بدعتی ہے، میں اس کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو نظام الدین نے کہلوایا کہ حضرت میں توبہ کر کے آیا ہوں، میں نے سما سے توبہ کر لی ہے، اب میں جو ہے سما کا قائل نہیں رہا ہوں۔ تو نظام الدین اولیاء نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور امامہ اتار کر راستے میں بچھوایا اور بچھا کر کہا نظام الدین کو میرے امامے پر لاؤ، اس لیے کہ جو میرے نبی کی سنت کا قائل ہوتا ہے وہ لائق ہے کہ میں اپنے سر پر بٹھا لوں، میرے امامے پر چلے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی دشمنی بھی اللہ کے خاطر تھی، اپنی ذات کے خاطر نہیں تھی۔ یہ حدیث شریف ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ ہماری محبت، ہماری دشمنی اللہ کے خاطر ہونی چاہیے، اغراض دنیاویہ کے لیے نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا دینا بھی اللہ کے لیے، لینا بھی اللہ کے لیے، روکنا بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، غصہ بھی اللہ کے لیے، ساری چیزیں اللہ کے لیے ہو۔ یہ چار باتیں جن میں ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ نبی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ اس کا ایمان، جس نے دینا اللہ کے لیے، روکنا اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے اور بغض، دشمنی، غصہ اللہ کے لیے کیا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب ہم دیکھ لیں کہ یہ چار کام ہم میں ہے تب تو ہمارا ایمان مکمل ہے، اور نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ ہم کو ان باتوں پر محنت کی، اپنے قلب کو سجانے کی، بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله رب العالمين جعل الأخلاق طريقا لجنات النعيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله لتكونوا في الآخرة من الفائزين. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها المؤمنون، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أهل الجنة؟
فقال صلى الله عليه وسلم: كل هين لين قريب سهل، أي كل سهل في أخلاقه، لين في أقواله، حليم في تصرفاته، قريب من الناس، يجالسهم ويلاطفهم ويسعى في إعانتهم وقضاء حوائجهم. ولقد تحلى بهذه الأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أسهل الناس تعاملا، وألينهم جانبا، وأطيبهم كلاما، وأقربهم من الناس، يألفهم ويألفونه، حتى مدحه الله عز وجل فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. ودعا لمن اتصف باللين والسماحة في تعامله، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وإن أولى الناس باللين وحسن المعاملة الأقرباء والأرحام، فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لرجل: أتحب أن تدخل الجنة؟ فقال الرجل: إي والله. قال ابن عمر: أحي والدك؟ فقال الرجل: عند أمي. قال ابن عمر: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة. ومن كانت هذه صفاته وتلك أخلاقه عظم عند الله قدره، وارتقت درجته، وعلت في الجنة منزلته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، إن التحلي بخلق اللين والسهولة مع الناس أجمعين سبب للفوز بجنات النعيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام. فلنعزز هذه الأخلاق الحميدة بيننا، ونرسخها في نفوس بناتنا وأبنائنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين الذين كانوا إلى مكارم الأخلاق سابقين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، ووفقنا لحميد الصفات، وجملنا بالحلم واللين، وزينا بالسهولة مع الناس أجمعين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا وعن العالمين الوباء، واشف المصابين بهذا الداء، وعافنا بفضلك من كل داء يا مجيب الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام